ابن زیاد گھبرا گیا جب اس نے دیکھا کہ افراتفری مچ گئی، انارکی پھیل گئی بلاد اسلامیہ میں، اور معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن زبیر کی تیزی سے بیعت ہو رہی ہے، اور ادھر سلیمان بن سرد خزائی میری تلاش میں بصرے کی طرف چل پڑا ہے۔ اب یہ گھبرا گیا، لیکن اس نے اپنی گھبراہٹ بصرے والوں پہ ظاہر نہیں کی، کوفہ بھی اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عثمان ابن زیاد کو یہ واقعات تفصیلیں جن کو میں مختصر کر رہا ہوں، صرف ٹو دی پوائنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے بھائی کو نائب بنایا اور پھر اپنے خاص حواریوں سے کو جمع کر کے کہتا ہے تم میں سے کون ہے جو مجھے بچا کر دمشق تک پہنچا دے، کیونکہ حالات خراب ہے۔ اب اس نے اعلان نہیں کیا کہ یزید مر چکا ہے، یہاں تاکہ لوگ اسی کو یہیں پکڑ کے قتل کر دیں گے۔ تو عمر ابن جارود تیار ہوتا ہے، اتنا وعدہ یہ کرتا ہے کہ تیرے وزن کے برابر یعنی 2 برابر ڈبل تجھے سونا دوں گا۔ اتنی تو دولت تھی اس کے پاس جس نے لوٹی تھی، لوٹ مار کر کے جمع کی تھی مسلمانوں کی۔ 2 برابر تجھے سونا دوں گا، تو مجھے یہاں سے نکال لے۔ تو عمر ابن جارود کے 21 بیٹے یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ لے کر نکلا رات کی تاریکی میں عبداللہ ابن زیاد کو، عبید اللہ ابن زیاد کو۔ ادھر سے جناب سلیمان بن سرد خزائی کو مخبروں نے اطلاع دی کہ وہ فرار اختیار کر رہا ہے شام کی طرف، راستے میں کمینگاہ میں بیٹھ گئی ہے، بصرے اور شام کے راستے میں۔ اور وہاں جب یہ پہنچا ہے تو انہیں گھیر لیا لشکر کو۔ لشکر کے پہنچنے سے پہلے جناب سلیمان کے اس کو بھی اطلاع مل گئی، کیونکہ اس کے بیٹوں میں اس زمانے میں اگر آپ تاریخیں پڑھیں گے تو لوگوں کی کچھ خصوصیات ہوا کرتی تھی۔ مثلا کان زمین پہ لگا کے بتا دیتے تھے کہ 10 کلومیٹر پہ لشکر آ گیا، 20 کلومیٹر پہ لشکر آ گیا۔ ہوا کو سونگ کے بتا دیتے کہ گھوڑوں کی کتنی تعداد ہے، اونٹوں کی کتنی تعداد ہے۔ اس قسم کی خواص تھے لوگوں کے۔ تو اس کا ایک بیٹا جو تھا اس نے بتا دیا کہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کمیگاہ میں ایک لشکر موجود ہے جس کی تعداد 4 سے 6 ہزار کے درمیان ہے۔ یہی تھی، علم ہے یہ بھی، اس زمانے میں یہ علم حاصل کیا کرتے تھے۔ آج کل آلات ایسے ہو گئے کہ لوگ ان آلات کی مدد سے سیٹلائٹ کے ذریعے سے جاسوسی کر کے بتا دیتے ہیں کہ اس شہر میں کتنے گٹر ہیں، کتنے نالے، یہ سب بتا دیتا ہے سیٹلائٹ، اوپر سے سارا بتا دیتا ہے، سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو کتنے بند ہیں کتنے کھلے ہوئے یہ بھی بتا دیتا ہے۔ یہ آج کل سیٹلائٹ کا کام چل رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہ گھیرا انہوں نے آ کے، اس سے پہلے اپنے زیاد کہتے کہ اس کے ہاتھ میں پھول گئے کہ تو مجھے قتل کر ڈالیں گے کوفے سے اگر لشکر آ رہا ہے۔ تو اس نے کہا ترکیب یہ کہ تو مجھے صحیح بات بتا کہ پہلے مسئلہ کیا ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ دیکھ یزید مر چکا، اور قیدی جو ہیں وہ کوفے کے قیدی وہ جیل توڑ کر رہا ہو چکے ہیں، اور وہ میری تلاش میں، لہذا میری جان بچا۔ اس نے اس کو ناقے کے پیٹ پر باندھا، یعنی پیٹ کے نیچے، جس کو پشت کے نیچے سمجھ لیں، اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھا، اور مشقیں اس کے چاروں طرف کس دی، بیچ میں رکھ لیا اس کو۔ ڈھونڈا لیکن جناب سلیمان بن سرد خزائی کے ساتھی ناکام رہے اس کو نکالنے۔ اس ترکیب سے یہ جان بچا کے پہنچ گیا اپنی دمشق میں۔ مروان پہنچ گیا مدینے سے کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے، کس کی بیعت کی جائے۔ ابھی تک مروان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میں امیر بن جاؤں، کیونکہ یزید کے 2 بیٹے میں سے ایک تو جا چکا ہے، معاویہ ابن یزید محب اہل بیت۔ آپ لوگوں میں سے جو زیارات کر کے آئیں یقیناً کی ہوگی، اور نہیں کی تو میں کہتا ہوں ان کی بدقسمتی کے شام گئے اور اس محب اہل بیت کے مزار کی زیارت نہیں کی۔ آپ دیکھیے کہ یہ اہل بیت کی محبت کا اعجاز اور یہ کرشمہ اور یہ معجزہ کہ کسی کی قبر کا نشان نہیں ہے، ایک ہی اس خاندان میں محب اہل بیت نکلا، اسی کا مزار دمشق میں بنا ہوا ہے، اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ معاویہ ابن یزید محب اہل بیت، یہ لکھا ہے اس کے قبر پہ۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد۔ امویوں میں سے کسی کا نشان نہیں ہے، یا وہاں بھٹی ہے یا کچھ ہے یا کچھ ہے یا کچھ، کوئی چیز ہے جہاں نشان تھا پتہ ملتا ہے، لیکن اس کے بیٹے کی قبر پہ لکھا ہے معاویہ ابن یزید محب اہل بیت، لکھ دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ وہ نہیں ہے بھائی۔ تو اس پہ مومنین جاتے ہیں، درود سلام زیارت کرتے ہیں۔ تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی کسی خاندان سے نہیں ہے، اگر اس خاندان میں بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو ہم اس کے نوکر ہیں، ہم اس کے نوکر ہیں۔ تم نہیں جاتے، ہم زیارت، تم نہیں جاتے، ہم زیارت کرنے جاتے ہیں۔ اس لیے زیارت کرنے جاتے ہیں کہ اس نے تخت کو ٹھوکر مار دی تھی یہ کہہ کر کہ اس تخت پہ خون حسین ہے، جس تخت سے خون حسین کی بو آتی ہو، جس کی بنیاد اہل بیت کے خون پر ہو، میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور اس کی ماں نے کہا تھا کہ کاش تو پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، اور ٹھوکر مار کے چلا گیا، اور اس کو قتل بھی کر دیا گیا، اس کو زہر دے روتا ہوا چلا گیا۔ اس نے کہا میں اس تخت پہ نہیں بیٹھوں گا۔ اور دوسرا بیٹا خالد ابن یزید وہ ہے کم سن۔ اب یہ جب پہنچا ہے ابن زیاد یہاں شام میں، اور دیکھا کہ افراتفری مچی ہوئی ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کرو، کوئی کہہ رہا ہے نعمان بن بشیر کی بیعت کرو، کوئی کہہ رہا ہے اس کی بیعت کرو۔ تو اب اس نے اس کے دماغ میں ڈالا مروان کے
ابن زیاد نے کہ کیا غضب کرتا ہے تو اپنی بیعت کیوں نہیں کرتا؟ اپنا ہاتھ لا میں تیری بیعت کرتا ہوں، اور دیکھ میں اتنا مال لے کر آیا ہوں کہ جتنا یزید دیتا تھا تو اس سے تو 10 گنا ابھی ان فوجوں کو دے دے، یہ سب تیرے ساتھ ہو جائیں گے، تیری بیعت کر لیں گے۔ اور خالد ابن یزید کمسن بھی اور پھر یزید کا بیٹا ہے، جھوٹا ہے، دغاباز ہے۔ پھر ابن زیاد نے کہا کہ دیکھ یزید کے حکم پر میں نے سب کچھ کیا اور بعد میں یزید نے سب میرے اوپر ڈال دیا کہ قتل حسین تو ابن زیاد نے کیا تھا، میرا حکم تھوڑی تھا۔ تو کہا یہ اسی کا بیٹا ہے، لہذا تو، اور ایک راستہ اور بتاتا ہوں کہ یزید کی ماں سے، خالد ابن یزید کی ماں سے تو عقد کر لے تو اور پکا ہو جائے گا تو خلیفہ۔ اب یہ لالچی تو تھا، اس کو کسی نے یہ لائن دی نہیں تھی پہلے، اب یہ لائن جو ملی اس نے ڈھیر لگا دیا اشرفیوں۔ جب اس کا مال اترا ہے، مال و دولت کا، یہ سب تیرا ہے، تو خلیفہ بن جا، باقی میں سنبھال لوں گا عراق کو، کوفے کے شیعوں کو میں دیکھ لوں گا، لیکن اس وقت تو یہ سنبھال۔ تو یہاں مروان بن حکم نے خلافت کو سنبھالا، خالد ابن یزید کی ماں سے عقد کیا۔ ادھر جناب سلیمان بن سرد خزائی واپس کوفے پہنچے اور پھر اعلان کیا جمع ہو جاؤ یا لسارات الحسین کا۔ ادھر سے ابن زیاد، تفصیلی واقعات کو میں نے کم کر دیا کہ ایک خاک آپ کے ذہن میں آ جائے۔ پہنچنا ہے ہمیں منزل تک، 3 لاکھ کا لشکر لے کے چلا ہے کوفے کی سرکوبی کے لیے ابن زیاد۔ جس نے سب سے کم لکھا اس نے لکھا 1 لاکھ۔ اور ادھر کوفے سے باہر نخیلہ یا نخیلہ کے مقام پہ چھاونی بنا دی جناب سلیمان بن سرد خزائی نے۔ لشکر تیار ہوا اور جناب مختار زندان میں پڑے، وہی جو قید سے رہا ہوئے ہیں، زندان سے رہا ہوئے ہیں، 5 سے 6 ہزار کے درمیان ان مجاہدوں کی تعداد جنہوں نے شہادت پہ بیعت کی ہے، شہادت کہ ہم شہید ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جب لشکر تیار ہوا تو اب خطبہ دیا جناب سلیمان بن سرد خزائی نے، اس 93 سالہ مجاہد نے کھڑے ہو کر کہ دیکھو ہم اپنے عہد کو پورا کرنے جا رہے ہیں، ہمیں کربلا والوں سے ملحق ہونا ہے، اور دیکھو اب ہم جا رہے ہیں شام کی طرف۔ لوگوں نے منع کیا کہ لاکھوں کے لشکر کا مقابلہ، کہا ہمیں مقابلے سے غرض نہیں ہے، ہم تو موت پر کودنے جا رہے ہیں، ہم موت کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ہم تو اس بات پہ آج تک ہمیں اس بات کا غم ہے کہ ہم زندہ کیوں رہے، کربلا کا واقعہ ہو گیا، ہم کربلا میں کیوں نہ تھے۔ یہاں خطبہ دیا کہ دیکھو میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو میرے بعد مسیب کے بعد عبداللہ ابن سعید، اس کے بعد عبداللہ ابن وال، اور اس کے بعد یہ رفاعہ ابن شداد علمدار ہوگا۔ اس طرح یہ لشکر چلا، پہلے پہنچا کربلا۔ عزیز تاریخ میں لکھا ہے کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کربلا کی زمین میں ایسا گریا ہوا جو ان سلیمان بن سرد خزائی کے جانثاروں نے، مجاہدوں نے وہاں 3 دن تک جو ماتم اور گریا کیا تھا کہ کوفے سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، کوفے کے ہر گھر میں اس گریہ اور ماتم کی آواز جاتی تھی جو سلیمان بن سرد خزائی کے مجاہدین وہاں پہ گریہ وزاری کر رہے تھے۔ تاریخ نے لکھا کہ نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد ایسا گریہ کربلا میں کسی نے نہ کیا جو سلیمان کے مجاہدوں نے کیا تھا۔ اس کے بعد یہ قافلہ چلا، لشکر چلا، راستے میں قصیصہ کا شہر آیا جہاں ظفر ابن حارث عبداللہ ابن زبیر کا والی، اس کو پیغام بھیجا سلیمان بن سرد خزائی نے کہ ہمیں راستہ دے دو۔ وہ ڈر گیا، اس نے قلعہ بندی کر لی۔ پھر پیغام بھیجا کہ ہمیں تجھ سے کوئی سروکار نہیں، ہم شام جا رہے ہیں، ہمیں راستہ دے دے۔ وہ سمجھ گیا، جب اسے معلوم ہوا اپنے مخبر بھیج کے کہ بھائی یہ تو شامیوں سے لڑنے جا رہے ہیں، تو اس نے راستہ کھول دیا، بازار بھی اوپن کر دیا کہ اعلان کرا دیا کہ یہ لشکر جو لے دے سب میری ذمہ داری، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر کا آدمی تھا، شام سے تو اس کو بھی دشمنی تھی، اور یہ چاہ رہا تھا کہ چلو یہ جتنا ان سے لڑنے جا رہے ہیں ہم سے کوئی سروکار نہیں۔ مہمان نوازی بھی کی اور پھر ان کو آگے کا راستہ دے دیا۔ اب یہ مجاہدین کا لشکر چلا، خبر ملی کہ ادھر سے ابن زیاد کا لشکر بھی چل پڑا، 1 لاکھ یا 3 لاکھ کا لشکر۔ عین الورد اس جنگ کا نام ہے، جنگ عین الورد، کہ جس میں جناب سلیمان بن سرد خزائی اور یکم محرم کو یہ چلے تھے، اور جنگ شروع ہوئی ہے جمادی الاول ہجری 65واں سال ہجری کا، 64 میں وہ ملون واصل جہنم ہوا۔ یکم محرم کو تحریک کا آغاز کیا، محرم ہی کی کسی تاریخ میں یہ پہنچے تھے کربلا، اور عین الورد میں جب جنگ کا آغاز ہوا ہے تو جمادی الاول کا مہینہ 65 ہجری کا شروع ہو چکا تھا۔ سلیمان بن سرد خزائی نے وہاں کیمپ لگا دیا، انتظار کیا، اور مسیب کو ایک لشکر دے کے بھیجا کہ آگے کی خبر لاؤ اور جو عمومیوں میں سے ملتا ہے اس کو قتل کر دو۔ ادھر سے ابن زیاد نے طاقت کا اندازہ لگانے کے لیے شرجلیل بن ذوالقلع کو 10,000 اپنے سپاہی دے کر بھیجا کہ راستے میں اگر مٹبھیڑ ہو جائے تو بڑھ جانا، اور جناب مسیب کے ساتھ 500 سے لے کر 1000 تک۔ لیکن جب انسان موت کے لیے تیار ہو جاتا ہے نا عزیزو، یہ یاد رکھنا،
تو موت اس سے پھر گھبراتی ہے، موت اس سے ڈرتی ہے۔ آپ نے لبنان میں اور جگہ جگہ اس کے مظاہرے دیکھ لیے نا، بڑے پھوں پھاں کر کے پہنچے تھے وہاں، امریکی اور برطانوی اور فرانسیسی اور سارے پہنچ گئے تھے اٹلی اپنی فوجیں لے کے، جیسے ان کے ابا نے ان کے لیے زمین خرید کے چھوڑ دی ہے۔ اور جگہوں پہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے سوچا کہ یہ بھی وہی زمین ہوگی جیسے اور عربوں کی زمین ہے۔ کچھ عرصے رہے، مزے کیے، اور پھر جب وہ لوگ کہ جو موت کی تلاش میں نکلے تھے، جو موت کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے بیروت کی گلیوں میں، جب ان سے سامنا ہوا تو عزیزو بالکل آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے شاید سنا بھی ہو، پڑھا بھی ہو اخباروں میں، اتنی تفصیلات آپ کو نہیں معلوم ہو، لیکن ہاں آپ کو بالکل 100% کم تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے اس سے زیادہ ہوا ہو۔ ان کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملا تھا لبنان میں، فرار ہونے کا۔ ہر گلی میں ان کے لیے موت کھڑی تھی، استعماریوں کے لیے۔ ان کے ہیلی کاپٹر آتے تھے گن شپ، اور ان کو یوں اٹھا کے جیپوں میں لے کے جاتے تھے، کیونکہ بھاگنے کا راستہ ان کے لیے، فرار ہونے کے راستے ان حزب اللہیوں نے مسدود کر دیے تھے۔ وہ ایک جوان جب نکلتا تھا نا سلیمان اور مختار کی پیروی کرتا ہوا، تو ان کو یہ موت سے ڈرانے آئے تھے نا۔ جب انہیں دیکھا کہ یہ تو موت کی تلاش میں نکل آئے، خود یہ تو موت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے موت، لاؤ تو صحیح اس کو باہر۔ تو کیا ہوا، سب کو بھاگتے بنی، اور آج تک وہ مٹھی بھر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اتنی بڑی طاقت، ابر قدرت، سپر طاقت، کیا کیا اس کے ساتھ؟ وہ ذلیل کیا کہ اتنی بڑی لڑائی کسی نے نہیں کی ان استعماریوں کے ساتھ، جتنی بڑی لڑائی ان حسین کے غلاموں نے کی، جو حزب اللہ کے نام سے۔ اب آپ اتنی آہستہ سے اتنا بڑا مجمع نعرہ لگائے گا نا تو میں بھی ڈر جاؤں گا۔ محمد وآل محمد صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ بات یہ کہ میں تو آپ سے تقاضا کرتے ہی نہیں نعرے کا، لیکن بابا جب لگاؤ تو پھر نعرے کو نعرے کی طرح لگاؤ، نہیں تو نہیں لگاؤ، پتہ تو چلے نا۔ تو عزیزو بس اب یہ لشکر تو نکلے ہی مرنے کے لیے، اس کو کائے کا خوف؟ یہ ان 10,000 پہ جا کے ٹوٹ پڑے، 500 سے 1000، اور اتنا زبردست حملہ کیا کہ ان میں سے جو بچے تھے وہ ایسے بھاگے کہ ان کو راستہ ہی نہیں ملا کہ کہاں جائیں۔ اور جو بچے کچھ ابن زیاد کے لشکر میں پہنچے تو ابن زیاد کہتے کہ بدبختو تمہیں ہوا کیا، کس سے تم بھڑ گئے، کتنا بڑا لشکر ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا کتنا بڑا لشکر ہے، لیکن ان میں سے ایک ہمارے 25 پر بھاری ہے۔ وہ تو نکلے مرنے کے لیے، 20 یا 25 مجاہد شہید ہوئے، اور وہاں کا تاریخ کہتی کہ 3-4 ہزار کا پتہ ہی نہیں چلا کہ وہیں قتل ہو گئے، غرق ہو گئے، دریا میں، نہر میں بھاگ گئے، کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلا۔ جذبہ ایسا تھا نا۔ اس کے بعد اس نے دوسرا لشکر بھیجا، اس سے مٹ بھیڑ ہوئی ان کے لشکر کی، اس 20,000 کے لشکر کو بھی انہوں نے آدھے سے چوتھائی کو یا آدھے کو واپس بھیجا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ میں خود چلتا ہوں۔ اب یہاں مقابلوں کے بعد 4,000 سپاہی، اور وہاں سے جو آ رہے ہیں بچے کچھ 2,65,000، 2,65,000۔ عین الورد کا مقام بیچ میں نہر کو لیا ہوا ہے، دریا کو لیا ہوا ہے، دریائے فرات پتہ نہیں کہاں سے بہتا ہوا نکلتا ہے عراق میں، اگر آپ نقشے میں دیکھیں گے تو عین الورد کے پاس سے بھی گزر رہا ہے۔ فرات کے اس طرف ان کے مورچے، فرات کے سامنے ابن زیاد نے آ کے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ یہ مورچے پار کر کے نکلے، وہاں آخری خطبہ دیا سلیمان نے کہ دیکھو ہم مرنے کے لیے نکلے ہیں، ہم اپنے عہد کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے دن 1,000 ان کے جانباز، اور تاریخ کہتی ہے کہ 35,000 ابن زیاد کے سپاہی واصل جہنم ہوئے۔ ایسا حملہ ایک دن کی جنگ۔ لیکن عزیزو ادھر تو 3,000 رہ گئے نا، ادھر پھر بھی 2.25 لاکھ۔ دوسرے دن کی لڑائی میں 10,000 ادھر، 500 ادھر کے شہید ہوئے۔ اب اس طرح جب 8 دن کی جنگ ہو چکی تو 72 مجاہد زخمی حالت میں باقی بچے، اور اس کا لشکر پھر بھی 1.5 لاکھ سے زیادہ کا باقی ہے۔ جب یہ 72 یا 73 رہ گئے 8ویں دن کی لڑائی کے بعد، تو ان میں سے کچھ دلیروں نے آگے بڑھ کر مشورہ دیا کہ سلیمان اگر تو اس مشورے کو قبول کر لے کہ اب ہم پیچھے ہٹ جائیں، واپس چلے جائیں اور پھر کمک جمع کر کے لائیں اور پھر حملہ کریں، تو جناب سلیمان کہتے کہ نہیں، میں واپس جانے کے لیے آیا ہی نہیں، جب تک یہ اموی میرے سامنے ہے میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، میں لڑنے کے لیے آیا ہوں اور شہادت کے درجے پہ فائز ہونے کے لیے آیا ہوں۔
اور وہ جتنے مجاہد تھے زخمی حالت میں کھڑے ہو گئے سلیمان کے ساتھ کہ سلیمان ہم سب تیرے ساتھ ہیں۔ رات کو سویا سلیمان، اور خواب ہر تاریخ نے نقل کیا سلیمان بن سرد خزائی کا۔ سلیمان بن سرد خزائی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک باغ میں ہوں، ایسا حسین باغ کہ جس کا میں تصور نہیں کر سکتا، خوبصورت باغ جس میں نہریں بہہ رہی ہیں طرح طرح۔ ابھی میں حیران ہوں کہ میں نے ایک مخدرہ کو دیکھا کہ جو چادر میں حجاب میں ملبوس ہے، لیکن اس کے جلال کو دیکھ کر مجھ پہ کبھی طاری ہو گئی، مجھ پہ ہیبت طاری ہو گئی۔ اور اس نے ٹھنڈے لہجے میں مجھ سے کہا کہ سلیمان کیوں گھبرا رہا ہے، کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ میں کوئی اور نہیں، تیرے رسول کی زوجہ خدیجہ ہوں، خدیجہ ہوں۔ اور دیکھ یہ میں نے تاریخ میں جو پڑھا ہے وہ بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ میں بعض لفظ کم تو کر دوں لیکن بڑھانے کی عادت میری نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھے گا۔ آپ کہیں سوچیں کہ میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دوں، نہیں، یہ میری عادت، کم ضرور کر دیتا ہوں کہ کچھ الفاظ کے کہیں آپ سن نہ سکیں، تحمل نہ کر سکیں، میں کم کر دیتا ہوں۔ تو عزیزو، اور پھر کہتی ہیں کہ جو میرے ساتھ جو یہ دوسری مخدرہ ہے، یہ تیرے رسول کی بیٹی، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے، کا سبز نقاب میں مکمل حجاب اور سبز نقابوں میں ملبوس۔ اور پھر کہا سلیمان، مجھے ایک کوزہ دیا کہ سلیمان یہ پانی ایک ظرف دیا کہ اپنے زخموں پر ڈال لے، اور بس کچھ دیر میں تو ہمارے پاس آنے والا ہے۔ سلیمان تجھے مبارک ہو، تو نے ہماری محبت کا حق ادا کر دیا۔ سلیمان تو نے ہماری محبت کا حق ادا کر دیا، اور کل زوال کے وقت تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا۔ بس عزیزو، یہ بشارت ہوئی، اور ایک دم سے جناب سلیمان خواب میں چلاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، یہ نعرہ بلند کیا۔ تو جو اور اصحاب تھے وہ اٹھ بیٹھے، آنکھ کھلی تو دیکھا سرہانے ایک ظرف رکھا ہوا ہے جس میں پانی ہے۔ اپنا خواب بیان کیا، فوراً اس پانی کے چھینٹے اپنے بدن پہ، اپنے ساتھیوں کے بدن پہ ڈالے، زخم بھر گئے، زخم بھر گئے۔ اور اب جو دیکھا تو وہ ظرف غائب۔ تمام جانثاروں کو یقین ہو گیا کہ ہم کربلا والوں سے ملحق ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب یہ سوچی کہ اب ان کا حملہ کیسا ہوگا، اب ان کا حملہ کیسا ہوگا۔ جب ان کو بشارت دے دی سیدہ نے اور خدیجہ نے، تو اب ان کے حملے کا کیا عالم ہوگا۔ اب جو صبح حملہ کیا ہے تو زوال تک ہزاروں کو ان 72 نے کاٹ کے رکھ دیا، اور زوال کا جو وقت تھا، بس جس وقت کا سلیمان بن سرد خزائی بے چینی سے انتظار کر رہا تھا، وہ وقت آیا، اور اس پر تیروں کا مے برسا، شہید ہوا۔ اس کے بعد علم سنبھالا مسیب نے، وہ درجہ شہادت پہ فائز ہوا۔ عبداللہ ابن سعید، عبداللہ ابن وال، ایک ایک کر کے جانثار شام تک شہادت کے درجوں پہ فائز ہوتے رہے۔ آخری میں رفاعہ ابن شداد 9 جانثاروں کے ساتھ زخموں سے چور باقی بچا۔ رات کی تاریکی ہوئی، جنگ رک گئی۔ جب جنگ رکی تو یہ 9 جانثار باقی، سارا دن یہ 62 یا 63 افراد مقابلہ کرتے رہے۔ اب اس کے بعد ایک مشورہ دیتا ہے رفاعہ کو کہ رفاعہ دیکھ، ہم نے اپنے عہد کو پورا کیا ہے، اب ہم مقابلہ کر بھی نہیں سکتے، اور اب میرا مشورہ ہے کہ اس دین کو بچا لے، اس جنگ کو جو ہم نے لڑی ہے اس کو بچا لے تاریخ میں، اور ہم منتشر ہو جاتے ہیں صبح ہونے سے پہلے، الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ تمام یہ مشورہ کرتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ہے کہ یہ فال بھی لیتا ہے آیات الہی سے، رفاع ابن شداد، اور اس کے بعد یہ طے کرتے ہیں کہ جب رات تاریک ہو جائے گی تو ہم 9 افراد مختلف سمتوں میں نکل جائیں، تاکہ جو جنگ، یہ سلیمان بن سرد خزائی کا جو جہاد ہے، یہ باقی رہ جائے، یہ زندہ رہ جائے۔ عزیزو، ادھر یہ 9 افراد پراگندہ ہوئے۔ دوسرے دن سعد ابن حذیفہ یمانی کمک لے کر پہنچا کوفے سے، لیکن جنگ ختم ہو چکی تھی۔ صلوات بھیج دیجئے محمد وعلی محمد پر۔ عزیزان محترم، آج اگر آپ کے 5-10 منٹ لے لوں، زیادہ تو مذائقہ تو نہیں؟ صلوات بھیج دیجئے محمد وعلی محمد کہ آپ کا کا جو ذوق و شوق ہے نا، یہ مجھے بھی ہمت دے رہا ہے، میرا بھی حوصلہ بڑھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ پہلا گروہ
واقعہ کربلا کے بعد جس نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. ذمہ داری ہے، فریضہ ہے. بھئی واقعہ کربلا ہو گیا نا، اب ایک فکر جو ہماری یہاں ہے اس فکر کو جرت کر رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کی. پہلے بھی پیش کر چکا ہوں، آج اس واقعے کو ثبوت کے طور پہ سامنے رکھ کے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ نظریہ کہاں سے آ گیا کہ جی ہمارا کوئی کام نہیں ہے، بس ہمیں تو اس لیے پیدا کیا ہے بس ماتم مجلس کرو اور کچھ نہیں اور چلے جاؤ. ہاں یہ تو ہے، فریضہ ہے. اگر کسی زمانے میں سنت تھا تو عزیزو اب یہ سنت سے آگے بڑھ کے فرائض میں داخل ہو چکا ہے. فرائض میں داخل ہو چکا ہے، یہ میرا بھی عقیدہ ہے. لیکن عزیزو بات یہ ہے کہ اگر یہی ہے تو پھر سلیمان بن سورد خزائی بھی گھر میں بیٹھ کے مجلسیں کرتا رہتا، جلوس ہوتا رہتا، مختار بھی یہی کرتا. لیکن ان کا کردار بتا رہا ہے واقعہ کربلا کے بعد کہ جب تک یزیدیت باقی ہے حسینیوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرتے رہنا پڑے گی.